وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ایک جانب میں جہاں یہ بیماری وبا کی شکل اختیار کر گئی اور بہت سارے افراد اس کی زد میں آ رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں میں سے بھی اور غیر مسلموں میں سے اس وبا کی شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو چکی، لیکن اس سے زیادہ فکر والی بات یہ ہے کہ ایک دوسری وبا نے مسلمانوں کو گھیرا ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد دین اسلام کو چھوڑ کر ارتداد کی راہ اختیار کر چکی ہے اور دین اسلام سے خارج ہو چکی ہے. ان میں سے بہت سارے افراد تو وہ ہیں کہ جو علل اعلان دین اسلام سے برات کا اظہار کر چکے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو شاید اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں گے، لیکن ان کی زبان سے اور ان کے اعمال اور کردار سے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہے کہ جو ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. اور ایسی بہت بڑی تعداد ہے. اور ایسے ہی وقت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی اور حدیثوں کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک شخص صبح کرے گا ایمان والا ہونے کی حالت میں، لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اور ایک شام کے وقت تو مسلمان ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. ہمیں جس وبا کی سب سے زیادہ فکر کرنی ہے وہ یہ دوسری وبا ہے کہ یہ مسلمانوں کو اور ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئے اور ایک بہت بڑی تعداد اس کا شکار ہو گئی. ہمیں فکر کرنی چاہیے سب سے پہلے اپنے بارے میں کہ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے اور یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم جب بھی کسی ایسے شخص کے بارے میں مطلع ہوں کہ جو اس وبا کی زد میں آ چکے ہیں، ان کے عقائد میں خلل آ چکا ہے، ان کا ایمان متزلزل ہو چکا ہے، تو ہم ان کی فکر کریں اور ان کو دین پر جمانے کی اور دین پختہ کرنے کی محنت کریں. یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا ایک دینی فریضہ ہے. اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کا سبب کیا ہے، اور آج مسلمانوں میں کون سی ایسی کمزوری پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے یہ بیماری مسلمانوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے.
میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بات بہت بدیہی ہے اور دنیا کا دستور ہے کہ بکریوں کے ریوڑ سے جو بکری تنہا رہ جاتی ہے، الگ رہ جاتی ہے، یا اپنے مسکن سے دور نکل جاتی ہے، اس کے باڑے سے وہ نکل جاتی ہے، درندے اس کا شکار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو فوجی قلعے سے باہر رہ جاتا ہے، دشمن اس کا شکار کر لیتا ہے۔ تو آیت کریمہ بھی ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ ہم جب اسلام کے قلعے میں پورے داخل ہو جائیں گے اور اسلام کو مکمل طور پر اپنا لیں گے تو پھر یہ وبا ہمارا شکار نہیں کر سکے گی۔ آج جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم خاندانی مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ایک مسلمان ماں باپ کے یہاں پیدا ہو گئے اور سرکاری رجسٹروں میں ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست میں آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اور بہت کڑوی حقیقت ہے کہ ہم نے کبھی اسلام کو سمجھا نہیں۔ اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ان باتوں کو سمجھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں۔ یہ سمجھنے کی اور سیکھنے کی چیز ہے، یہ نقالی کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ہم تو عبادات میں بھی نقالی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نقالی کرنے کی چیز نہیں ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں بڑے بہترین انداز میں اور بڑے مؤثر انداز میں یہ پیغام ہم تمام کو دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے متعلق جو شان نزول میں مفسرین کرام نے واقعات بیان کیے اس کو سمجھ لیں تاکہ اس آیت کریمہ کا پیغام ہمارے دل کی گہرائیوں تک پہنچے۔ چنانچہ ایک واقعہ مفسرین کرام نے تو یہ بیان کیا ہے کہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں یہود بھی آباد تھے اور یہود اہل کتاب ہیں، اور ان یہودیوں کی آپس میں دینی مجلسیں ہوا کرتی تھیں اور وہ اپنی کتابوں کو اور کتابوں سے متعلق جو کچھ دینی گفتگو ہے وہ کرتے۔ تو کچھ پڑھے لکھے صحابہ کرام وہ ان یہودیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا تو کبھی کبھار ان کی دینی مجلسوں میں شریک ہو جاتے۔ انہی میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اور اتنے زیادہ پڑھے لکھے تھے کہ کفار مکہ نے حضرت عمر کو اپنے دور میں وزیر خارجہ بنا کر رکھا تھا، فورین منسٹر جو ہے وہ بنا کر رکھا تھا کہ کہیں کسی اور حکومت کے پاس، کسی اور سلطنت کے پاس بات چیت کے لیے جانا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ یہ کام تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علمی شخصیت اور لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے ان یہودیوں کی مجلسوں میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہود کے پاس آسمانی کتاب تو تھی، اس میں بہت ساری باتیں ملائی گئی، تو کبھی کبھار ان آسمانی کتابوں کی مجلسوں میں کوئی کام کی بات اور کوئی فائدے کی بات آ جاتی، حضرت عمر کو وہ بڑی اچھی لگتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہودیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، ان سے ساتھ میری مجلسیں ہوتی ہے، تو بسا اوقات کوئی کام کی بات ان سے میں سن لیتا ہوں، تو کیا میں اس کو لکھ سکتا ہوں؟ اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ایک جانب میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اور دوسری جانب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین احادیث کی شکل میں امت کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایسے دور میں امت کا فریضہ ایک جانب میں قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا ہے اور دوسری جانب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کو، ہر عمل کو، ہر ادا کو
وہ دیکھ کر اس کا مشاہدہ کر کے اس کو محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب ایسی نازک صورتحال میں اگر کوئی تیسری چیز اس میں داخل ہوتی ہے تو وہ قرآن اور حدیث میں شکوک اور شبہات کو پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی اس بات کو سن کر بہت زیادہ ناراض ہو گئے اور آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے، چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہے کہ جو پہلے اہل کتاب میں سے رہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کو پہچان کر آپ پر ایمان لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام پہلے یہودی تھے اور یہودیوں میں بھی علماء میں ان کا اور بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا اور بڑے باعزت، لیکن حق پرست تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ میں وہ ساری علامتیں دیکھی جو خاتم النبیین علیہ السلام کی ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تو پہچان گئے اور ایمان لے آئے۔ لیکن ایک طویل زمانہ ان کی عمر کا وہ گزرا ہے کہ جس میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیا ہے۔ اب ایمان لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ بہت سی چیزوں کی عادت ایسی پڑی ہوتی ہے کہ جلدی سے اس کو چھوڑنا وہ مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ایک فطری تقاضے کے طور پر انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے اور آپ کی شریعت میں حلال ہے اور میں اب تک بچتا رہا نہیں کھایا، تو اگر میں حلال سمجھتے ہوئے نہ کھاؤں، اب جیسے ہم بھی مخصوص گوشت کو مصلحت کی بنیاد پر چھوڑے ہوئے، تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کر لیا کہ اونٹ کے گوشت کو حلال سمجھتے ہوئے نہ کھاؤں تو چل جائے۔ اسی طرح سے یہ سوال بھی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سنیچر کے دن کی تعظیم ہے، ہفتے کا دن ان کے ہاں پر عبادت کا دن شمار کیا جاتا ہے، اور اب مسلمان ہو گئے ہیں تو جمعہ کے دن کی تعظیم ہے، تو پوچھا کہ کیا میں یہ دونوں دن جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے خاص کر لوں تو چل جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں ان دونوں حضرات کو، حضرت عمر ہو یا حضرت عبداللہ ابن سلام ہو یا ایسے اور بہت سارے جو صحابہ کرام تھے جن کے دلوں میں ایسے سوال تھے، ان تمام کو یہ سبق دے دیا گیا کہ جب تم ایمان لے آئے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ، کسی اور چیز کی جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے ہمیں ایک سب سے بڑا جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ بالکل آخری شریعت ہے اور اب کوئی شریعت آنے والی نہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنے حالات بدل سکتے ہیں اور جتنے حالات آ سکتے ہیں، جتنے مصائب آ سکتے ہیں اور دنیا جتنی ترقی کر سکتی ہے، اس کے ساتھ یہ اسلام قدم سے قدم ملائے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمانہ آگے نکل جائے اور اسلام پیچھے رہ جائے، نہیں، قیامت تک جو ہے وہ اسلام اس زمانے کو ساتھ دے گا اور یہ آخری شریعت ہے۔ اور اب اس کے اندر پیغام کیا ہے وہ بھی تو دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما دے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سب سے پہلے تو ایمان والا کہا اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ایمان والا تو کہا، پھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو کیا مطلب ہوا کہ ایمان والے تو ہیں لیکن ابھی اسلام والے نہیں، کہ اسلام میں داخل ہونے کو کہا جا رہا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ مؤمن ہے وہ مسلمان بھی ہے، ہم مسلمان کو مؤمن بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں،
ہم تو کوئی فرق نہیں کرتے. ظاہری بات ہے کہ ہم ایمان اور اسلام کو ایک ہی سمجھتے، لیکن باریک سا فرق ہے، اور ہمیں اس فرق کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں بٹھانے کی ضرورت ہے. ایمان یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. ایمان نام ہے کہ ہم دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب، اپنا معبود دل سے تسلیم کر لیں، دل سے اس کی تصدیق کر لیں. اس کا نام ہے ایمان. ہم دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ دل میں بات بٹھا لیں، یہ ہمارا ایمان. اور اسلام یہ صرف دل کی کیفیت کا نام نہیں، بلکہ پورے بدن کو، پورے جسم کو، اور صرف جسم ہی نہیں بلکہ ہماری زندگی میں پیش آنے والے تمام حالات کو دین کے اور شریعت کے تابع بنانا، اس کا نام ہے اسلام. اسلم یسلم کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا. اور یہاں مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی مشیت کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں کہ تو جس حالت میں رکھنا چاہے ہم رہنے کو تیار ہیں. اس کا نام ہے اسلام. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے اکلوتے فرزند جو برسہ برس کی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گلے پر چھری پھیر دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کو تیار ہو گئے، اور اپنے بیٹے کو جب بتلایا کہ مجھے میرے رب کی جانب سے یہ حکم ملا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گلے پر چھری پھروانے کو تیار ہو گئے. اور جب اس کو عملی جامہ پہنایا ہے اور عملی طور پر اس حکم کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے بیان کیا، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب دونوں مسلمان ہو گئے اور حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا. اب دونوں مسلمان ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس وقت اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت اسماعیل آگے چل کر اللہ کے نبی بننے والے ہیں. یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ. مطلب یہ ہے کہ دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے اس حکم کے تابع کر دیا جو عقل کے خلاف تھا. ہمیں یہ تعلیم دی جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہوں گے، ہم عقل کے تابع نہیں ہوں گے. ہم اللہ کے غلام ہیں، عقل کے غلام نہیں. یہ ہمیں حکم دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، تم نے اپنے دل میں اللہ کی وحدانیت کو جما لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنے دل میں بٹھا لیا، تو اب آگے کا کام یہ کرو کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. یعنی اپنے تمام حالات میں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے ہوں، چاہے تمہیں فائدہ ہو رہا ہو یا تمہیں نقصان ہو رہا ہو، کچھ بھی ہو ہم وہی کریں گے جو ہمارا رب چاہے گا. یہ حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ہم عقل کے تابع نہیں بنیں گے. ہم اگر عقل کے پیچھے پڑیں گے تو اس میں ہمارا نقصان یہ ہوگا، کہ ہم عقل کے غلام بن کر رہ جائیں گے، اور عقل ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر نہیں چلا سکتا. بلکہ ہم غور کریں کہ ہم اپنی پوری زندگی کے اندر کتنا سوچ سمجھ کر بہت سارے فیصلے کرتے ہیں، خوب پلاننگ کرتے ہیں، خوب منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا منصوبہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ ہمارے ٹوٹتے ہوئے منصوبے، ہماری فیل ہوتی ہوئی پلاننگ ہمیں چیخ چیخ کر یہ اعلان کرتی ہے کہ تمہاری عقل تمہیں پورا ساتھ نہیں دے سکتی. اس لیے کہ یہ ایک ہماری بہت بڑی جو ہے وہ غلط فہمی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو قوتیں رکھی ہے اس میں ایک آنکھ سے دیکھنے کی قوت ہے، ایک ناک سے سونگھنے کی قوت ہے،
ایک کان سے سننے کی قوت ہے، ایک زبان سے چکھنے کی قوت ہے، ایک ہاتھ سے چھونے کی قوت ہے. یہ ہماری قوتیں ہیں اور ہم اس سے اپنی پوری زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ہماری قوتیں محدود ہے، لمیٹیڈ ہے. ایک علاقے تک، ایک فاصلے تک ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ دوری ہو جائے تو ہم دیکھ نہیں سکتے. ایک مخصوص آواز کو ہم سن سکتے ہیں، لیکن وہ آواز اگر اور زیادہ دور ہو جائے یا اور زیادہ ہلکی ہو جائے تو اب ہمارے کان اس کو سن نہیں سکتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ ہماری بینائی اور ہماری سماعت یہ سب محدود اور لمیٹیڈ ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بھئی انہی 5 قوتوں کے ساتھ ساتھ ایک قوت عقل کی بھی ہے. تو جیسے ہماری بینائی محدود ہے تو ایسے عقل بھی محدود ہے. ہاں، اس سے آگے کی اگر کوئی قوت ہے تو وہ ہے وحی، اور وہ غیر محدود ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی جانب سے ہو سکتی ہے. تو یہ جو اسلام، یہ دین، یہ جو شریعت ہمیں عطا کی گئی ہے، یہ وحی کی روشنی میں دی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو علام الغیوب ہے، جو غیب کو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ قیامت تک اس امت کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آئیں گے اور کیا کیا زمانہ کروٹیں لے گا اور کیا کچھ تبدیلی آئے گی اور دنیا کیا کچھ ترقی کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی تو اجازت سے ہوتا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی پتا گر نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہی نے یہ دین دیا ہے جو زمانے کو قدم سے قدم ملا کر چلنے والا ہے. لہذا ہمیں اپنے اندر اس بات کو بٹھا لینا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں جو گمراہی اس وقت پیدا ہو رہی ہے کہ اسلام بہت قدیم ہے، 1400 سال پرانا ہے، وہ کیا کام دے گا. ارے بھئی 1400 سال تک جو دین چلا ہے وہ آگے اور 2000 سال تک کیا قیامت تک چل سکتا ہے. آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب جو ہم سے اور پرانے تھے لیکن ان میں تحریف ہو گئی، لیکن آج ہمارے پاس جو چیزیں دین کی موجود ہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، احادیث میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، تو پھر قیامت تک کیسے آ سکتی ہے؟ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی. تو ہم اپنے دل میں اس بات کو پختہ کر لیں کہ یہ ہمارا دین قیامت تک باقی رہے گا، اور کبھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کسی موقع پر ہمارا دین ساتھ نہ دے اور ساتھ چھوڑ کر چلا جائے. ہمیں ہر لمحے، ہر موقع پر یہ دین ہمارا ساتھ دے گا، ہماری رہبری کرے گا. اور پھر ہم اس دین کو سمجھیں. ہم نے اس دین کو یا تو مسجد تک محدود کر دیا ہے یا مصلی تک محدود کر کے رکھ دیا ہے. یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. ہم دین اسلام کو سیکھیں اور سمجھیں کہ اسلام صرف رسم و رواج کا نام نہیں ہے، صرف عبادات کا نام نہیں ہے، صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. اسلام زندگی کے ہر شعبے میں کام آنے والا ایک دین ہے. وہ ہماری زندگی کا دستور ہے، آئین ہے، بندارن ہے، کانسٹیٹیوشن. ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا. چنانچہ علماء نے دین اسلام کے 5 شعبے مقرر کیے کہ ایک عقائد ہے، ایک عبادات ہے، ایک معاملات ہے، ایک معاشرت ہے اور ایک اخلاق. کہ عقائد سب سے اہم ترین اور سب سے نازک ترین اگر کوئی شعبہ ہے وہ عقائد کا ہے کہ ہمارے عقائد اللہ کے ساتھ ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے اور انبیاء کے ساتھ کیا عقیدے ہونے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہونے چاہیے اور صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہونے چاہیے. ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو ہم خوب اچھی طرح سے سمجھیں. یہ عقائد اور یہ بہت نازک ہو چکا ہے، اور آج بس یوں سمجھ لیجئے کہ مکتب میں ہمارے بچے ایمان مجمل اور مفصل کو یاد کر لیتے ہیں، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ شاید ہم عقائد کو نہیں سمجھتے اور ہمیں معلوم نہیں. ہمیں عقائد کو بھی ایسے ہی سیکھنا ہوگا اور ایسے ہی سمجھنا ہوگا جیسے ہم نماز وغیرہ کو سیکھتے ہیں. دوسرے نمبر پر عبادات. ویسے کہنے کو تو ہے کہ ہمارے دین کے اندر صرف عبادات ہی محفوظ ہے، لیکن اگر میں کہوں تو شاید یہ بات کڑوی لگے گی کہ ہماری عبادات نقالی کے علاوہ کچھ نہیں. ہم نمازوں کو بھی سیکھتے نہیں ہیں، ہم روزوں کو بھی سیکھتے نہیں ہیں، زکوٰۃ کو بھی سیکھتے نہیں ہیں، حج کو بھی سیکھتے نہیں ہیں. حالانکہ بہت کوششیں کی جاتی ہیں،
لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جب بڑے ہوتے ہیں، نماز فرض ہو جاتی ہے تو وہ سیکھے ہوئے نہیں ہوتے، بس صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آس پاس دیکھ کر نقالی کر لیتے ہیں، اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں، حالانکہ اس کا سیکھنا ہم پر فرض عین ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو وہ مسائل جس کی اس کو ضرورت پڑے گی، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اس کا سیکھنا تو فرض عین ہے۔ اگر وہ نہیں سیکھتا تو وہ خود گنہگار ہوگا، اور ماں باپ نے اگر پہلے سے نہیں سکھایا تو وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر معاملات، لین دین، خرید و فروخت، یہ ساری چیزیں یہ دین کا بہت اہم ترین شعبہ ہے، لیکن آج یہ ہے کہ آج تو ہم اس کو دین کا شعبہ ہی نہیں سمجھتے۔ کاروبار ایک ایسی چیز ہے جو دنیاوی ضرورت ہے بس، تو اب ہم دنیاوی اصول کے تحت جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور دیکھا دیکھی کر لیتے ہیں۔ شریعت نے اس میں بھی حدود مقرر کی ہے، شریعت نے اس میں بھی بارڈر رکھی ہے، ہم وہیں تک جا سکتے ہیں۔ ہمیں خرید و فروخت کے مسائل کو سیکھنے ہوں گے، لین دین معاملات کے مسائل کو سیکھنے ہوں گے، معاشرت، ہماری جو گھریلو زندگی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ازدواجی زندگی، ماں باپ کے ساتھ کی زندگی، یہ معاشرت ہے، اور آج یہ کتنی تباہ ہے یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے اس کو بھی نہیں سیکھا۔ اور پانچویں نمبر پر اخلاق، کہ آج ہم نے اپنے اخلاق کو ایسا بگاڑ لیا ہے کہ غیر مسلمین ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ اسلام پر آج جو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں وہ ہمارے اخلاق کی بنیاد پر ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں اسلام کی تعلیم ایسی، یہ ہمارے اوپر بہت بڑا داغ۔ ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے ہوں گے اور ایسے اخلاق بنانے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کی تعریف کرنے لگے، ایسے اخلاق کو اپنانا ہوگا۔ یہ 5 شعبے ہیں، اگر ہم نے ان کو مکمل کر لیا تب جا کر کہا جا سکتا ہے کہ ہم اسلام میں پورے داخل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام کو صحیح ڈھنگ سے سمجھیں اور اس کو سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں، یہاں تک کہ ہم خود اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔